بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ناول ہے اس کا نام ہے حرارت جان، اور بہت ہی زبردست سٹوری ہے اس کی۔ یقیناً آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہو اس سٹوری کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حرارت جان کی فرسٹ ایپیسوڈ کو۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ خود میں بڑی مشکل سے ہمت پیدا کرتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ یہ سب مجبوری کے تحت کر رہی تھی، کیونکہ پھر بھی اس کا دل بے چین و نادم تھا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ کیا اس کے علاوہ کوئی بھی لڑکی اس جگہ ہوتی تو اتنی ہی بے حوصلہ اور خوفزدہ ہوتی۔ وہ وہاں موجود سنگل سیٹر صوفے پر ٹکی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ یہ ایک اپارٹمنٹ تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی کبھی ہی کوئی شاذ اور نادر ہی آتا ہوگا۔ پورا اپارٹمنٹ گرد و غبار سے اٹلا ہوا تھا۔ اس کی نفیس طبیعت پر یہ گراں گزر رہا تھا۔ فرنیچر کے نام پر لانچ میں بس 2 ہی صوفے موجود تھے، باقی پورا ڈائننگ ایریا خالی تھا۔ لانچ سے ملحقہ 2 دروازے تھے، شاید بیڈ روم کے تھے، لیکن وہ دونوں ہی دروازے بند تھے، جبکہ کچن میں ہی بنایا گیا تھا۔ ایک سنک اور 2 اوپر کی طرف سے لگے گی کینٹریز پر مشتمل کسی بھی قسم کے برتن اور چولہے سے بے نیاز اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کا شخص 100% درست ہے۔ یہ اپارٹمنٹ کسی کے مکمل رہائش میں نہ تھا۔ وہ دہشت زدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی، لمحے بھر میں اس کی چھٹی حص انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ عبایا جھاڑتے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے پھر یہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت نظر آ رہی تھی، لیکن جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ سوچ کر ہی وہ پل بھر میں لرز گئی۔ لیکن ادھر رے کا جو ہوتا اس کے ساتھ یہ سوچ بھی اس کے لیے جسم کی روح فنا کر دینے کے مترادف تھی۔ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ بور کر باہر نکلنے کو تھی، لیکن ادھر وہ دروازے سے باہر نکلتی ہی جب نہ جانے کہاں سے وہ دروازے کے بیچوں بیچ دیوار بنا حائل ہو چکا تھا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر بری طرح سے سہمی تھی۔ 2 قدم خود بخود پیچھے گھسکے تھے۔ ارے بیبی، ابھی تو آئی ہو اور بغیر مجھے اپنا دیدار کا شرف بخشے کہاں چلی مائی ڈیئر وائف؟ میں تمہارے نوحیز حسن سے لطف اندوز ہونے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ پلیز مجھ سے ایسی گفتگو نہ کریں تو پھر کس سے کروں ایسی باتیں؟ ویسے تو میری ہونے والی بیوی سے ہی کروں گا نا یار باتیں۔ اور مانی ہیزی سسکا بایا میں ڈاپا ہوا وجود دیکھ کر کمینگی و ڈائی کی تمام حدیں پار کر چکا تھا وہ شخص۔ میں آپ کی وائف نہیں منقوہ ہوں۔ فی الحال بہتر ہے کہ آپ مجھے وہ تصویریں جلد سے جلد دکھائیں جن کا اپنے فون میں ذکر کیا تھا۔ وہ ہتھیلی پلا کر برہمی سے بولی تو مرد کا یہ کون سا روپ تھا؟ وہ چھوٹی سی لڑکی سیم ہی تو کی تھی۔ میری کم سن کھلتی کلی بولی بیوی، میں قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھ سے دور رہیں اور مجھے وہ تصویریں۔ اس کے ہاتھ اپنے شانت سے جھٹکتی کچھ اور فاصلے پر ہوئی۔ اوہو، وہ تصویریں تم خود ہی دیکھ لو، اور یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ جو لباس تم نے زیبتن کیا ہے اس میں کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے، ورنہ بعد میں تمہیں شکوہ ہوگا جب سب کی نظروں سے گریں گی وہ پکس۔ وہ برے طریقے سے الجھ گئی تھی۔ اس کے سامنے کبھی کسی نے اس طرح کے غلیظ لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ باپ نے اس کو سختی سے رکھا تھا، ہمیشہ زمانے کی غم و سر سے بچا کرنے کی مکمل کوشش کی تھی، مگر یہ کیا ہو رہا تھا اب اس کے ساتھ؟ میں نے کہا نا، میں ابھی آپ کی وائف نہیں ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ بڑھ گیا تھا۔ چلو مان لیا جانے من کہ تم میری منقوہ ہو۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہی کہہ رہی تھی، جتنی اس کی عمر تھی اس حساب سے تو پھر بھی کافی حد تک سمجھداری سے کام لے رہی تھی۔ تو کیا منقوہ کو بیوی بننے میں بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہ اس کی کم عقلی پر مستحضرانہ لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ سامنے موجود شخص جو کہ اس کے شعور کے رتبے پر فائز تھا، چہرے پر جھلکتی حماقت کو دیکھ کر وہ لرز اٹھی تھی۔ وہ چھوٹی ضرور تھی، مکمل عمر تھی، زندگی کے بہت ساری حقوقوں سے واقف نہ تھی، مگر ایک لڑکی ضرور تھی۔ خود پر پڑنے والی غلیظ نگاہوں کا مطلب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اس کو 2 دن سے ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود یہ دن نہیں پڑ رہا تھا کہ ان دنوں کے نکاح والے دن لی گئی تصویروں میں ایسی کون سی تصویریں ہیں جو اس کے ماں باپ کی عزت پامال کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ زندگی میں نہ جانے کیسے امتحان لینے پر برزد تھی۔ اس سے ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو اس سے نکاح ہوا تھا، اور یہ اس کے شوہر سے اس کی پہلی ملاقات تھی ان 3 ماہ میں نکاح کے بعد۔ مجھے جانا ہے واپس ابھی اور اسی وقت۔ تم جانا چاہتی ہو تو بے شک جاؤ، مگر تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی تمہارے گھر کے دروازے پر طلاق نامہ پہنچ چکا ہوگا، اور پھر ایک دفعہ یہ تو سوچو کہ تم سمیت تمہارے گھر والے کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ طلاق یافتہ بیٹی کہلانے کے بعد اس کے الفاظ شخص کے الفاظ تھے، یہ بم کو گولا وہ سہم چکی تھی۔ تمہارا دل کا مریض باپ کیا منہ دکھائے گا کسی کو؟ جب اس کے چھوٹے سے محلے میں جان پہچان کے لوگوں سے ملیں گے اور تمہاری ماں وہ تو شاید اس خبر کو سن کر مر ہی جائے گی۔
ارے ہاں، آخر میں تمہاری وہ بہن بھی تو ہے، نہ شاید اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ہو سکتے ہو باقی کی زندگی اپنے ماں باپ کی دلیس پر ہمیشہ تمہاری وجہ سے لگنے والے دبے کے باعث ایڑیاں رگڑتی بوڑھی ہی ہو جائے۔ وہ صفاقی سے کتا زبردستی اس کو بازو سے تھام کر اندر واپس لاؤنج میں لے کے آیا، اور ایسا لگ رہا تھا اس سے بیدار شخص کے اندر دل تھا ہی نہیں۔ ہوشیاری سے اپارٹمنٹ کا دروازہ جو کہ پورا چاک ہوا تھا بوٹ کی نوک سے بند کرنا نہیں بھولا تھا وہ۔ دوسری طرف وہ تھی جو صرف آج اس لیے یہاں موجود تھی کہ اس شخص جو کہ اس کے شور کے روپ میں بیڑیا بنا ہوا تھا، اس دھمکی ایسی دی گئی تھی کہ اس کو آنا ہی پڑے، اور اب یہاں آ کے وہ سوچ رہی تھی کہ کم از کم ماں کو تو بتا دیتی۔ کسی بغیر بتائے آنے کا نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا تھا۔ اگر تم نہیں آئی تو مجھ سے ملنے تو تمہارے نکاح والی تصویریں میں کچھ ایسی تصویریں میرے پاس موجود ہیں جن میں تمہارے کپڑے میں کچھ کمی دکھی ہے میں نے، اور اگر تم آؤ مجھ سے ملنے تو میں وہ تصویریں تمہارے حوالے کر دوں، اور نہ آنے کی صورت میں کسی کو بھی کچھ بھی بتا کر آنے کی صورت میں اپنے انجام کی ذمہ دار تم ہو سکتی ہو۔ وہ 2 دن تک مسلسل خود سے جنگ لڑتی رہی، مگر پھر مجبوراً ماں باپ اور خود کے نکاح کو بچانے کے لیے یہاں اس کی گھر یہ سوچ کر آئی تھی کہ باقی گھر والے بھی موجود ہوں گے اس کے جو نکاح کے وقت تھے، ماں اور بہن بھائی۔ لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، ماں باپ کو علم رکھنا، اس سے معاملات میں ان کو شامل کرنا سب سے بڑی غلطی تھی اس کی۔ آپ کے پاس میری جو بھی تصویریں ہیں مجھے برائے کرم واپس کر دیں، اس کے بعد میں یہ رشتہ خود ہی ختم کر دوں گی۔ ہاں ضرور ختم کر دینا اسے، مگر اس سے پہلے ایک ضروری کام ہو جائے ذرا۔ وہ صفحے پر سے دھکا دے کر اس کو زمین پہ گرا کر اس کی پرجکا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بری طرح سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، بس کیا؟ چھوڑے مجھے، اب کے تک تو کوئی تصویر نہیں تھی تمہاری میرے پاس، لیکن آج کے دن میں تمہاری اتنی تصویریں بناؤں گا کہ تم دیکھتی نہیں تھوکو گی میری کمسن اور معصوم چھوٹی سی پری پر۔ مطلب آپ کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ بالکل اسی وقت جھوٹ بولا تھا، مگر اب سچ کر کے اس جھوٹ کو حقیقت کا نام دے تو رہا ہوں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کہا نا بیبی، اس وقت تو جھوٹ تھا مگر اب سچ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اس کے گرا کر اس کی پرجگا، سلا جلدی کرو بیٹا، تمہارے بھائی کو دیر ہو رہی ہے۔ جی امی بس ابھی آئی۔ آج اس کے میٹرک کا آخری پیپر تھا، تیاری مکمل ہونے کے باعث وہ ریلیکس ہو کر تیار کر رہی تھی۔ جب امی کی چنگارتی آواز سن کے اس کے اپنی پشت پر بکھرے بالوں کو جلدی جلدی کنگا کر کر چھوٹی بنانے کے بجائے چوڑے کی شکل میں باندھ کر عبایا پہنا اور اسکارف میں پین لگاتی باہر آئی۔ امی مجھے یہ نہیں کھانا۔ انڈا پراٹھا کیوں نہیں دیتی آپ؟ دانی نے منہ بسوڑاتے ہوئے چائے پاپے کو دیکھ کر کہا۔ دانی سرے سے 4 سال چھوٹا تھا اس سے بڑی، اور سارا سے سال بھر بڑی سلا تھی۔ سارا بہار کی باعث گھر میں ہی تھی، وہ سو رہی تھی، وہ دونوں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کیا ہوا دانی، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ ماں کے چہرے پر رقم بے بسی کو نوٹ کر چکی تھی۔ کرسی گھسیٹ کے بیٹھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں چھوٹے بھائی سے مخاطب ہوئی۔ آپی یار، مجھے پاپے نہیں کھانے، آپ کو پتہ ہے نا، انڈا پراٹھا مجھے اچھے لگتے ہیں صبح ناشتے میں، ورنہ پھر اسکول بھوک لگتی ہے۔ چائے پاپے کھا کے جاؤ تو۔ وہ روٹھا ہوا تھا۔ اچھا چلو آج کھا لو دانی، آج اصل میں امی کو دیر ہو گئی تھی اٹھنے میں، اس لیے چائے پاپے دیے ہیں، کل پکا تمہیں پراٹھا ضرور دوں گی، میں خود بناؤں گی۔ مگر آپ مجھے تو روز ہی امی کے 1 ہفتے سے یہی ناشتے دے رہی ہیں، مجھے نہیں کرنا۔ اچھا چلو آج کرو، پھر کل سے جو ہے نا تمہیں انڈے اور پراٹھا ہی ملے گا۔ اس نے ابھی فی الحال بات ختم کی۔ امی جان مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو دانی یار پلیز۔ اپنا ناشتہ اٹھا کر جلدی کھانے لگی۔ امتحان کا سینٹر چونکہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا اس لیے کرائے کی ٹینشن نہ تھی، ورنہ کرایہ نکالنے میں بھی وقت مہینے کے آخر میں مشکل ترین ہو جاتا تھا اس کی ماں کے لیے۔ سلے کے والد بشیر احمد صاحب پرائیویٹ فرم میں اچھی مگر درمیانی پوسٹ پر فائز تھے۔ گھر بسر بہت اچھی سے ہو رہا تھا۔ ایک دن بائک پر آتے ہوئے آفس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی گاڑی سے بری طرح سے ٹکرائے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ ان کی بائک دور جا کے گری، جبکہ اس کا کار ڈرائیور اسی وقت بغیر گاڑی کو روکے آگے بھگا گیا۔ بشیر احمد صاحب بس وہاں پڑے رہے، دھول اڑاتی گاڑیوں کے نمبر معاف ہونا ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ جتنی جمع پونجی تھی عائشہ بیگم نے ساری شوہر کے علاج میں لگا دی۔ ڈاکٹروں نے بشیر احمد کی جان تو بچائی تھی، مگر وہ اپنے دونوں پاؤں سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ جاب چلی گئی تھی، حالات دن بدن بڑھتے گئے۔ پھر عائشہ بیگم نے ایک دن سلائی مشین سنبھال لی اور وہ سلائی کر کے اپنے اور اپنے بچوں سمیت شوہر کا بھی دوائیوں کا حساب کتاب دیکھنے لگی۔ مگر یہ سب اتنا آسان نہ تھا ان کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی۔ یار کبھی کے لیے کسی کیئر ٹیکر کا انتظام کرنا ہے۔ میرے گھر سے نکلنے کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو جاتے ہیں۔ حذیفہ نے فون اٹھا کر ازمیر کے لیے کافی کا آرڈر دیا۔ ازمیر اس کا چچا بھائی تھا جو کہ اس کی بزنس پارٹنر بھی تھا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو، ابھی کوئی 15 دن پہلے ہی تو ایک کیئر ٹیکر تیزی بھابی کے نے رکھوائی تھی، ازمیر نے حیرت سے بولا تھا۔ یار بس کبیر کو وہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب تو زینی گھر میں ہوتی ہے نا، تو اس کی دیکھ بھال کر لے گی۔ ازمیر نے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے حل پیش کیا۔ یار ابھی تو وہ چھٹیوں پر ہے،
لیکن جب بھی وہ چندہ دن بزی ہو جائے گی نا، تب حذیفہ پریشانی سے کہتا، اب اپنی چیئر سے اٹھ کر اضطرابی انداز میں پشت پر ہاتھ باندھے چکر کاٹ رہا تھا۔ یار ابھی تو وہ چھٹیوں پر ہے، لیکن جب بھی وہ چند دن بزی ہو جائے گی تب حذیفہ پریشانی سے کہتا ہوا اپنی چیئر سے اٹھ کر اضطرابی کیفیت میں، ہم صحیح کہا تم نے، اور حمزہ ازمیر نے بنو اچلائی۔ اس کی تو تم رہنے ہی دو، دن رات ضد، لڑائی جھگڑے، بدتمیزی، ذہنی سطح اس کا مزید بدترین رویہ ہو گیا ہے۔ ارے میرے بھائی، رویہ تو اس کا کسی سے بھی کبھی ٹھیک نہیں رہا، تو ٹینشن نہ لے، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گا وہ حذیفہ۔ کب سنبھلے گا ازمیر؟ وہ اب 24 سال کا ہو چکا ہے، ڈاکٹر بن کر آنے والے چند ماہ میں، اور کتنا بڑا ہوگا وہ۔ غصہ ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ہر درجہ فکر مند تھا۔ چلو اچھا تم پریشان مت ہو، میں کہتا ہوں سیرش کو کچھ نہ کچھ حل نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیئر ٹیکر کا انتظام ہو جائے گا ایک سے دن میں۔ اگر ایسا ہو جانا ازمیر تو میں تیرا پھر سے ایک دفعہ شکر گزار ہوں۔ حذیفہ کچھ ہلکا پھلکا ہوا، ازمیر کے لیے لب مسکرائی جیسے پیٹ میں کوئی سوال گلگلا رہا ہے۔ حذیفہ یار ایک بات تو بتا، اب کون سا نمبر ہوگا کیئر ٹیکر کا؟ یہ والا؟ لہجے کو سنجیدہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میرے خیال سے 7واں نمبر ہے یہ۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نوٹ کیے بغیر سگریٹ سلٹاتے بولا، لیکن جیسے ازمیر کے چہرے پر نایتی مسکراہٹ دیکھی تو خود یہ سلک اٹھا۔ یار تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں کتنا پریشان ہوں اور تو نہیں جانتا کیا؟ تو کیا پریشان ہے؟ ہر دفعہ کی طرح اپنی پریشانی میرے سر منڈلا کر خود کسی پرائیویٹ پروجیکٹ کے سائٹ دیکھنے نکل جاتا ہے، انجینئر جو ٹھہرا۔ اچھا چل اب کھانا منگوا، کچھ میرے پیٹ خالی ہے، صبح سیرش کافی خوشگوار موڈ میں تھی ہے، اس لیے ظفر کا کھا ناشتہ ہی کر کے آیا ہوں۔ ہاں سیرش بابی سلام آپ کو، یہی ہونا چاہیے تمہارے ساتھ۔ وہ ہنس دی، اور یہ کام ایک ایسا کام تھا جو حذیفہ کبھی کبھی کرتا تھا۔ حذیفہ کی پرورش اس کی نانو اور مامانی نے کی تھی۔ ماموں مامانی کے ہاتھوں پروان چڑھی تھی، اور حمزہ اپنے ماں باپ کی دو ہی اولادیں تھے۔ 7 سال کی عمر میں ہی ایک دن ایک بہت عجیب سا واقعہ پیش آیا جو کہ سب کو ہلا کر رکھ گیا۔ ہستی بستی زندگی ہمیشہ کے لیے کہیں کھو کے رہے گی۔ یہ ایک ایسا واقعہ پیش ہوا تھا کہ اس گھرانے کے ساتھ ساتھ ہستی بستی زندگیوں میں روشنیاں گل ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک روز ان کی ماں ان دونوں کے لیے سردیوں کی شاپنگ کے لیے بازار گئی، اور پھر وہ ہو گیا جس کے کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مریم گھر سے گئے ہوئے صبح سے رات ہوگی، مگر مریم واپس نہ لوٹی۔ ہر ایک اسپتال، سرخانے، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ مریم نے باپ ستار شیخ نے اس کو تلاش کیا ٹالا۔ خدا کے ماموں نے بھی اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ حذیفہ کے والد نے بھی کئی مہینے تک بیوی کو تلاش کیا، اب مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وقت کام تھا گزرا نہ، کچھ ماہ بعد حذیفہ اور حمزہ کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور ہمیشہ کے لیے باہر ابراڈ میں شفٹ ہو گیا۔ حذیفہ کے والد صاحب کی دوسری بیوی نے بچوں کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر نانا ماما مامانی نے ان کو اپنے گھر لا کر بالکل ماں باپ کی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ اس وقت حذیفہ 7 سال کا تھا، جبکہ چھوٹا حمزہ 5 سال کا۔ ماما مامانی نے دونوں بھائیوں کو سکی اولاد سے بھی زیادہ پیار دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی سونی گود ہری کر دی۔ ان دونوں بھائیوں کے روپ میں حذیفہ اور حمزہ کے قدم ماما مامانی کی زندگی میں ایسے خوشگوار اور مبارک ثابت، خدا نے ان کو شادی کے 12 سال بیٹی سے نوازا۔ زینش حذیفہ سے 8 سال چھوٹی تھی، جبکہ حمزہ سے 6 سال۔ مامانی نے ان دونوں بھائیوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا، اپنی اولاد ہو جانے کے باوجود بھی۔ حذیفہ کے دل میں ان کے لیے شدید محبت اور احترام تھا۔ زینی بھی اس کے لیے بالکل حمزہ کی طرح تھی، اس نے کبھی یہ فرق نہیں رکھا تھا وہ اس کی بہن نہ ہو۔ دوسری طرف زینی کے ہونے کے بعد حمزہ مزید خودسر بدتمیز ہو گیا تھا۔ پہلے دھچکا اس کے دماغ سے نہیں نکلا تھا ماں باپ کا، دوسرا اس کو مزید بدتمیز بنا گیا۔ ماموں مامانی ہر درجہ لاگت اٹھاتا کرتے، مگر پھر بھی اس کو لگتا تھا جیسے اس کی محبت میں کمی آ گئی ہے۔ بدتمیزی کے ساتھ ساتھ خود غرض بھی ہو گیا تھا وہ۔ وقت کے ساتھ اس کے تیزی ماموں مامانی اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ صرف حذیفہ کے قابو میں آتا تھا اور اسی کے بعد کو اہمیت دیتا تھا، ورنہ کسی کی بھی اس نے اہمیت نہیں دی۔ مامانی سے کچھ محبت کرتا تھا، شاید بہت کم کرتا تھا، تب ہی زینی کی آمد کو برداشت نہ کر سکا۔ دونوں بھائیوں میں فرق بس اتنا تھا کہ حذیفہ کی پرسنالٹی بہت سوبر ایسی تھی کہ اس کو جج کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ خود میں سمٹی فیملی کے لیے جان دینے والا انتہا سے زیادہ فیملی اور ٹیلنٹڈ بندہ ثابت ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف حمزہ تھا جو انتہا سے زیادہ منہ زور، بدتمیز، خود سر اور چڑچڑی فطرت کا مالک تھا۔ کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ماموں مامانی کو کبیر سے نوازا، مگر کبیر ذہنی طور پر ایک مکمل بچہ نہ تھا۔ وہ ذہنی طور پر بڑا تو ہو جاتا گیا، لیکن دیتا وہی 12 سال کا بچہ، اور یہی ہوا تھا کہ وہ آج بھی 22 سال کے ہونے کے باوجود بھی ایک 12-13 سال کے بچہ ہی رہ گیا تھا۔ کبیر کا دکھ ماموں کو جیسے
چون کی درخت کھا گیا۔ ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث اپنے حال کی حقیقت سے جا ملے۔ وہ مانی میں صدمے سے زیادہ جی نہ سکی اور چند سال بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رہ گئے نانا، ان کو تو جیسے چپ ہی لگی تھی، اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہنے لگے۔ تمام تر ذمہ داریاں حذیفہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ ایک باپ کی طرح کبیر زینی حمزہ کے لیے تناؤ درخت بن چکا تھا۔ شوخی تو اس کے جیسے اس وقت ختم ہو گئی تھی جب اس کی ماں لاپتہ ہوئی تھی، لیکن وقت اس کو محض 23 سال کی عمر میں ہی اپنی عمر سے بہت بڑا کر دیا تھا۔ بیٹا، تمہیں کل کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سب زمین کے اوپر دسترخوان بچھا کر رات کا کھانا کھا رہے تھے جب عائشہ نے بیٹی سلا کو مخاطب کیا۔ یہ ان کے ہمیشہ سے سر رہا تھا کہ کھانا سنت کے مطابق ہی کھانا چاہیے۔ اچھا وقت میں وہ زمین پر ہی دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھ کر بعد مغرب، اور آج بھی یہی معمول تھا۔ امی، ابھی پلیز مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا، ابھی تو مجھے بہت سارا پڑھنا ہے، پڑھ لکھ کر قابل بنوں گی تو ہی مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی اور میں ابو کا سہارا بن سکوں گی۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ امی، ایسا کوئی بات نہ کریں، اس طرح سے نہیں ہوتا سلا بیٹی، اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور پھر ایسی تو بس وہ لوگ آئیں گے، باقی یہ سب معاملات تو بعد میں ہی طے ہوں گے۔ بات بن جانے کی صورت میں وہ اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے بولی، مگر امی، ابھی تو میرے پیپرز ختم ہونے بھی ابھی وقت ہے۔ وہ اس سے رو دینے کو تھی۔ بیٹا، پیاری بیٹیاں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے نہیں کرتی، کیوں کر ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں۔ وہ اپنے مزاج کو وہ اپنے خدا کو بھی بیچ میں گیس لگ چکی تھی۔ اور ویسے بھی ہم ابھی سے تھوڑی تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے، تمہارے انٹر کرنے کے بعد ہی تمہاری شادی کریں گے، 2 سال ہیں ابھی چندہ تمہارے پاس، اور پھر جب لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ہر ایک لڑکی کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بشیر صاحب۔ عائشہ نے ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہوئے مزاج خدا کو ایک دفعہ پھر سے بیچ میں گھسیٹا۔ وہ بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ پہلے پوری بات تو سن لیں۔ بشیر صاحب معذوری کے باعث زمین پر نہ بیٹھ سکتے تھے، اس لیے ان کی چھوٹی سی ٹیبل دسترخوان سے کچھ ہی فاصلے پر لگا دی جاتی تھی۔ بھائی، میری بیٹی جو کہے وہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں دیکھ لو، پھر دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ سلا کے سر پر دست شفقت رکھ کے بولے۔ وہ ان کے پاس ان کی ٹیبل کے قریب ہی بیٹھا کرتی تھی زمین پر، جبکہ دوسری طرف دانی اور جفا کھانا کھاتے تھے۔ اب کسی کارنامے پر کھیکی کر رہے ہو، بڑوں کی باتوں میں بے نیازی، اپنی ہی آپ مگن، دونوں باتیں میں کر رہے تھے اور کھانے بھی کھا رہے تھے، مگر جفا اتنی بھی مگن نہ تھی، کان اس کے مکمل ادھر ہی لگے ہوئے تھے کہ بڑوں میں بات کیا ہو رہی ہے۔ آخر بظاہر وہ دانی کے ساتھ مصروف تھی، جانتی تھی کہ ذرا بھی سی کان لگائے مزید یا کچھ بولی تو ان دونوں کو یہاں سے ہٹنا پڑے گا، اور پھر امی کے حکم کے آگے تو پھر کسی کی نہیں چلتی تھی۔ چلو بچوں، آپ جلدی جلدی کھانا سمیٹو اور پھر آ کر اپنے سارے دن بھر کے کام بتاؤ مجھے، کیا کیا آج آپ دن بھر میں۔ بشیر صاحب نے نرمی سے اپنے تینوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے کھانے کے بعد نمازی عشاء سے پہلے اپنے تینوں بچوں کی اسی طرح ارد گرد بیٹھا کر پورے دن کی قصے کہانی سنتے، اپنی سناتے، کچھ پرانے وقتوں کی اچھی باتیں کرتے۔ ویسے لڑکا کیا کرتا ہے، کہاں کے رہنے والا ہے، ذات کیا ہے لوگوں کی۔ تینوں بچوں کے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر کچھ سوچ کر وہ بیگم سے سنجیدگی بولے، لڑکا اکلوتے ہے، ایک بہن ہے جو کہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے، اور لڑکا سول انجینئرنگ کا ڈپلومہ کر کے دبئی میں اچھی نوکری کر رہا ہے۔ انہوں نے تمام معلومات فرمائی کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر باہر کا رشتے ہے، دیکھ بھال کے کر لوں، میں بعد میں اچھی طرح سے چھان بین کرنے والے لوگوں کو بلاؤ تم گن پر۔ باپ تھے نہ، وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ شاید لہجے میں آیا تھے، تمام تر چیزیں مجھے بتاؤ، کہاں کا رہنے والے ہے عائشہ، پھر بھی کوئی فیصلہ کروں گا میں۔ ارے نہیں، وہ پڑوسن ہے نا خالدہ باجی، ان کی سکی بہن کا بیٹا ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن آئی ہے بھائی کے پاکستان آنے پر، کراچی ہے، اس کی شادی کروانے کے لیے ابھی صرف لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کاغذات بنے گے، پھر اسی بارے میں کچھ بات ہوگی۔ خالدہ کون؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے بولے، ارے وہی خالدہ جو ابھی کچھ ماہ پہلے ہی ہمارے گھر سے 2 گھر کے فاصلے شفٹ ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے نے تمام معلومات حاصل کر لی ہے کمران کے بارے میں۔ دیکھ لو عائشہ، جلد بازی مت کرو، ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ وہ اب بھی مطمئن نہ ہوئے، معذوری سے کہیں بھی نہیں چھوڑا تھا ان کو، اپنی بدفعلی تو نہ لگا لینا، کیا وہ میری بیٹی نہیں ہے، میں اس کا برا چاہوں گی، کل دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے، ویسے بھی ان کو ہماری صلہ بہت پسند آئے گی، پھر پہلا رشتہ ٹھکرانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میری ماں محرمومہ کو کہا کرتی تھی کہ پہلا رشتہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور اس کو بغیر کسی وجہ کے ٹھہرانا ناشکری ہے۔ کیا کہاوتیں آپ کی حقیقی زندگی میں اپلائی مت کراؤ۔ وہ یہ سب نہیں مانتے تھے، وہ جو آج ہے بس اسی کے مطابق جیا کرتے تھے۔ چلیں بس، اب اٹھ رہی ہوں، اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے، میں دیکھو کچھ کپڑے ہیں سلنے والے، کل دوں گی تو پھر کل کیا کچھ انتظام ہوگا مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے۔ آج کھڑی ہوئی، ان کے لیے یہی خوشی کافی تھی کہ اللہ نے ان کے گھر ایک اچھا رشتہ بھیجا ان کی بیٹی کی زندگی سنوارنے کے لیے، ورنہ جس طرح کے ان کے حالات تھے، ایسے حالات میں بیٹیوں کے رشتے ہونا اور جہیز وغیرہ کی پریشانی بھی ایک الگ ہی مسئلہ تھا۔
خالہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لڑکے والوں نے کسی قسم کا جائز وغیرہ لینے سے انکار کر دیا ہے. لڑکے کو یہ سب چیزیں پسند نہیں. وہ سیدھے سادہ طریقے سے سادگی سے نکاح کرے گا اور رخصتی کروا کر چند لوگوں کی موجودگی میں لے جائے گا. وہ اپنی ہر طرح سے اسے تسلی دے چکی تھی. زر نے جلدی سے حمزہ کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر غرب سے اس کی بیڈ روم میں داخل ہوئی. اس کے اندازے میں چوری پکڑ جانے کا خوف واضح تھا. اوہو، یہ تو گڈ ہو گیا. آج تمہیں مصطفیٰ کو تمام فرینڈز کے بارے میں جان کر ایسی حذیفہ باعث ہے کہ مصطفیٰ کی ساتھ پشتے ہی یاد رکھیں گی. ثبوت کے طور پر پکچرز بھی لے لوں گی. آج سارے اگلے پیچھے حساب برابر ہو جائیں گے. حمزہ بھائی آپ کے اور میرے. زینش اس کا لیپ ٹاپ کھلا دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. آج کافی دن بعد اس کو یہ موقع حاصل ہو. لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر جلدی اس میں ادھر ادھر فائلوں میں گھس چکی تھی. دروازے کی طرف کی پہنچ تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی سنگین بھول تھی. میں نے جلدی اگر کر لی ہے تو میرا لیپ ٹاپ بند کر دو زینی اور نکل جاؤ میرے کمرے سے. وہ اس کے سر کے اوپر کھڑا ہاشمی نیجے میں اگ گیا تھا. جھٹکے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا. غصے سے آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی. میں کیوں کروں گی آپ کی جاسوسی بلا؟ وہ کسر ڈرنے والوں میں ایسے تھی. حمزہ نے خود ہی پنکھا لیتی تھی. اکثر جان بوجھ کے تھا غصے میں ہی سی، مگر دو گھڑی اسے مخاطب تو کرے، ورنہ تو ہمیشہ اس کو دیکھ کر بری شکلیں بناتا تھا. حد تو یہ بھی تھی کہ چہرے کی نگوش بھی تھیکے پن سنبھال لیتے. اس کی طرح بے دردی سے اگنور کرنے پر کلس کے رہ جاتی تھی. تو پھر میرے لیپ ٹاپ میں کیا کھانا بنانے کی ریسیپی دیکھنے کا شوق چڑھایا ہے تمہیں؟ کہا ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں کھانا بنانے کی ریسیپی دیکھ رہی تھی تاکہ میں بعد میں آپ کے لیے مزے کی کھانے بنا سکوں. وہ تو اپنی ہی ٹیم میں واپس آ چکی تھی. اس کے شوخی سے کہتی اور اٹھ کھڑی ہوئی. اپنا ایک شانہ سے حمزہ کی شانے سے ٹکرایا. اندازے میں لاپرواہی واضح تھی. What the hell is this؟ اپنی حدود میں رہا کرو. یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ سی پا ہوا. اس کو نفرت تھی زرنیش کی حد سے زیادہ بولنے سے. یہ بےہودگی نہیں اپنائی تھے. اور ہاں یاد آیا، اس کو شاید محبت ہی کہتے ہیں. دائی سے جاب حاضر تھا. شرم نہ لحاظ کبھی بھی نہیں ہے تم میں، تمہارے اندر. حمزہ نے بری طرح سے لتکار کر تھا اس کو. جان جس نے شرم کی اس کی پھوٹے کرم. اس لیے شرم کو آنے سے پہلے ہی میرے پاس میں نے اس کو ٹاٹا بائی بائی بول دیا تھا. دفعہ جاؤ میرے کمرے سے زینی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ ایسا ویسا کروں جو میرے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے تمہارے ان خرافات کی وجہ سے. اف، ایک تو آپ یہ زینی کہنا مجھے رات بھر بھی سونے نہیں دیتا. اب میرا کیا قصور ہے اس میں؟ حمزہ بتائی نا. بس بہت ہو گیا. جسٹ لائک گیٹ لاسٹ زینی رائٹ ناؤ. اسٹوپڈ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہائے تو آج ہوئی ہے جائے گا آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز. ہم بھی دیکھتے ہیں کتنی ڈیچنگ لگتے ہیں آپ. اور ٹھنڈی آہیں بھرتی بولی. لیکن حمزہ بڑک اٹھا تھا. اس کی کلائی ایک دم سے اپنی سخت گرفت میں لے کر اس کی کمر پر لے جا کر روتے ہوئے بے انتہائی قحط لہجے میں بویا ہوا. تم جیسی لڑکی میرے معیار پر پورا نہیں اترتی. تم اگر آخری لڑکی بھی ہوگی نا تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گا. اس افات پر اس کے قریب ہوئی تھی. کلائی پر دباؤ بڑھتے نے اس تکلیف میں شدت آ چکی تھی، مگر پھر بھی لبوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی اس کے. ہائے، آج میری کلائی سے مجھے جلن ہو رہی ہے. کیا قسمت ہے میری کلائی کی جو آپ کے خوبصورت ہاتھ میں قید ہے. مجھے بھی قید کر لینے، اپنا بنا کے پنجرے میں بند کر لیں. میں کچھ نہیں کہوں گی. تمہیں اپنے بنانے کی مجھے نہ خواہش ہے اور نہ ہی ضرورت. ہاں پنجرے کی بات ہے تو چڑیا گھر خالی کروا کے اس میں ایک بڑا سا پنجرا تمہارے لیے بنوا سکتا ہوں. واہ، شاہ جہان نے تو اپنی محبوبہ کے لیے عشق میں مقبرہ بنایا اور آپ میرے لیے پنجرا بنوا رہے ہیں. وہ چڑیا گھر میں امیزنگ. یہ ہوئی نا بات ہیرو والی. حمزہ آج بتا ہی دیں کہ محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے، ہے نا؟ وہ اس کے دل کے دلیری سے زبان پر لے آئی تھی. اظہار محبت صرف مرد کے لبوں سے اچھے لگتے ہیں زینی. اور ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میرے لیے تمہاری کیا حیثیت ہے اور تمہاری ان بیہودہ باتوں کی بھی. اس کی گلائی بے دردی سے تھام کر گھسیٹنے کے انداز میں اس کو کمرے سے باہر لا کر ایک دم سے سامنے کھڑا کر کے دروازے کے بیچ میں خود کھڑا ہوا. یہ ہے تمہاری حیثیت میرے لیے اور آئندہ میرے سامنے مت آنا. یہ کہہ کر اس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا. ظالم میں ہاری پیا تیرے لیے ظلم انسان. شاید حمزہ کی محبت میں حد سے زیادہ آگے نکل چکی تھی. ابھی بھی آنکھوں میں آنسو کے بجائے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اس کے. سیلا کا سمیر سے ہوئے نکاح گھنٹہ گزر چکا تھا. سب لوگ ہی خوش گبر میں مصروف تھے جب جفا نے کھانا لگانے کی اطلاع دی. سمیر کے ساتھ بس اس کی بہن اور بہنوئی پڑوسن ہماری خالہ شریک تھے. نکاح کی تقریب میں جب بشیر احمد صاحب کی طرف سے صرف ان کے بڑے بھائی کی فیملی تھی. چند لوگوں کی موجودگی میں بہت سادگی سے نکاح ہوا اور صلہ بشیر احمد صلہ سمیر بن چکی تھی. خود بھی نہیں سمجھ پا رہی اندر سے اپنی بدلتی ہوئی کیفیت. شاید یہ وقت ہی ایسا تھا ہر لڑکی کے لیے، لیکن جب لمحوں میں سب کچھ بدل جاتے ہیں. کھانا لگتے ہی عاشق کے کہنے پر جفا اس کو تینوں کے مشترکہ کمرے میں چھوڑ کے گئی تھی.
صلا کافی دیر سے جفا کے جانے کے بعد خود کو ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں میک اپ کے نام پر کاجل اور لبوں پر ہلکی سی لپسٹک رنگ گلوز لب لگائے دیکھ رہی تھی۔ کم سنی کا خسر اور نکاح کروب دونوں شیشے میں اپنی آب و تاب سے جنمنا رہے تھے۔ شادی جیسے رشتے کا بس وہ شاید اتنا ہی مطلب جانتی تھی کہ اس کے خدا اور رسول کا حکم ہے، اسی لحاظ سے بس ماں کے سمجھانے پر خود کو ہمیشہ غیر محرم کے سامنے ڈام کر رکھتی تھی اور ہوا میں آنے سے گریز کرتی تھی۔ کسی بھی پرائی کے سامنے عائشہ نے شروع سے ہی اپنے دونوں بیٹی کے دماغ میں بات ڈال دی تھی کہ وہ کسی کی امانت ہے اور ان کو خود کو حفاظت کرنی ہے۔ وہ خود کوئی ہائی دیر تک یقین دلاتی رہی کہ شیشے میں اس کا اپنا عکس ہے۔ ہلکی سی دستک دینے کے بعد جفا اور دانی کے ساتھ ہی ان کے چند منٹوں پہلے بنے مزاجی خطا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے چہرے پر سوچی چڑھائے سمیر اس کی طرف بڑھتے ہوئے مکمل جائزہ بھی لے رہا تھا اپنی منقوہہ کا۔ سلا نے دوپٹہ مزید بچھانے پہ گرایا تو شکر تھا دونوں بہن بھائی بھی ساتھ ہی کمرے میں آ گئے تھے سمیر کے عائشہ کے حکم پر، ورنہ وہ تو جیسے بے ہوش ہی ہو جاتی۔ تنہا سمیر کو اپنے کمرے میں پا کر ویسے مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بیکار رہی ہوتی، یقین جانے بہت مشکل سے اجازت ملی ہے، لیکن میرا مقصد آپ کو پریشان کرنے کا نہیں تھا۔ وہ معاشری گردن ہلا ہوں ہاں کی نہ جانے کیوں وہ سمیر کی موجودگی میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ عجیب سی گٹھن ہونے لگی تھی اس کو اپنے ہی کمرے میں، ٹھنڈ کے باوجود شاید نئے رشتے کے جہاں تھا وتری تھی، ججر تھی، کوئی وجہ سمجھ نہیں سکی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بلکھاٹ دیکھ کر سمیر نے اپنے اس کو ریلیکس کرنا چاہا تو بخلانے کی ضرور تھی، مگر خود اعتمادی اب بھی اس میں اتنی ہی موجود تھی کہ سمیر اگر مزید بات چیت کرتا تو اپنی بخلاہٹ بآسانی چھپا سکتی تھی۔ میں بس آپ کے ساتھ کچھ تصویریں لینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے نا کہ جب میں آپ کی صورت یا غیر میں دیکھنے کا دل چاہے گا تو فوراً دیکھ لوں گا۔ موبائل فون وغیرہ تو آپ کی امی نے بتایا ہے آپ کے پاس ہے نہیں سرے سے، لیکن لینڈ لائن پر میں آپ سے بات چیت ضرور کروں گا۔ یہ اچھا بہتر آپ اپنے امی ابو سے پوچھ لیں جیسے ان کو مناسب لگے۔ وہ اب کچھ جلدی اب بھی بہت سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی اس باتوں میں۔ چلے ٹھیک ہے، مگر تصویریں تو آپ اور میری اسی وقت لوں گا، کیونکہ ابھی تو میرا نکاح بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ سمنی کے لہجے جذبات کی منداس بول رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہے اور کچھ پرسکون ہوئی۔ سمیر کا لائٹ اور اسٹرانگ اس انداز کو کافی حد تک ہیلپ کر دیا تھا۔ کافی ساری تصویریں اس نے اپنے موبائل میں جفا سے کلک کروائی تھی۔ سلا بھی مطمئن تھی کیونکہ دونوں بہن بھائی بھی ساتھ موجود تھے اور کمرے کا دروازہ مکمل چاک ہوا تھا، جس کے باعث لاؤنج میں بیٹھے اس کی اماں ابا بھی تمام منظر سے آگاہ تھے کمرے میں ہوتے۔ حذیفہ بھائی مجھے یا تو کوئی ٹیچر ارینج کر دیں یا پھر اس سے ظلمی کسے کہیں کہ مجھے پڑھانے میں مدد کرے۔ وہ اس کے حمزہ کو ظلمی کہنے پر بھی ساتھ مسکرا دیا۔ جب ان دونوں کا عظیم مرکہ ہوتا ہوا حمزہ کو ایسے ہی القوا سے نوازا تھا۔ ہری تو ہے نا زینی بچے، آج آپ پھر پانی پت کی جنگ لڑ کے آئی ہیں۔ وہ ابھی گھر کے بس فرش ہو کے واپس لینگ روم میں آیا تھا جب زینش اس کے چائے بنا کر لائی تھی۔ چہرے کے تاثرات ہاتھ سے بگڑے ہوئے نظر آنے کے ساتھ ساتھ رو دینے والی بھی ہو گئے تھے، جیسے آج بہت بڑا ستم ٹوٹ پڑا ہو اس پر۔ سمجھ تو چکا تھا یا مطلب تب اس ابرود ہوتا تھا جب تک وہ اپنے عزیز جان ہلاکو خان بھائی کی اچھی خاصی توازن نہیں کر دے گا۔ وہ آج چائے کی چسکیاں لیتا بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی میرے لیپ ٹاپ نہیں چڑھا تو مجھے بہت ضروری ریسرچ کرنی تھی تو میں ظلمی کے پاس کی سمجھنے کے لیے، مگر کافی دیر انتظار کے باوجود نہیں آیا تو میں نے ان کا لیپ ٹاپ یوز کرنے لگی کیونکہ میڈیکل کی سیم فیلڈ ہی ہے ہماری بس، اور 10 سال مجھ سے سینئر ہے، مگر لگتا ہے خود کو ابھی سے دنیا کا جانا مانا ڈاکٹر سمجھنے لگے ہیں۔ وہ نان اسٹاپ کہتی اپنے کام کر گی بڑی مصیبت سے، کیونکہ اب تو اس کو پورا یقین تھا کہ اس ظالم اور پھر ظلمی یہ تازہ نام ہے۔ آج ہی اس نے ٹی وی میں کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے رکھا تھا، ٹھیک ٹھاک عزت افزائی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا زینی، کہیں اس نے تمہاری بدتمیزی تو نہیں کی کسی قسم کی؟ حذیفہ کے تیور چڑھے تھے پل بھر میں حمزہ کے خطرناک حد تک اس شریر صدمیری سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف ان دونوں بچوں کو پہنچے جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں رہا۔ وہ مامی ممانی کو مہلوس بہلوس محبتوں کا قرض دار تھا۔ محسن تھے اس کے ماموں ممانی، ان دونوں بھائیوں کے بلا پھر بھی کیسے وہ ان کی محبتوں کو جان سے زیادہ نہ جاتا۔ ان دونوں کے والدین کے انتقال کے دن سے وہ خود کو کبیر اور زنش میں حمزہ کو بھی ایک باپ کی طرح دیکھنے لگا تھا۔ جتنا سنجیدہ وہ باہر دنیا میں نظر آتا تھا اتنا ہی نرم و خوشگوار موڈ میں اپنے گھر کے تمام فرقین کے ساتھ رہتا تھا، اور شاید ان میں سے جو ہو چکا تھا اپنی فیملی کے لیے جان دینے کے لیے بھی درگیت نہیں کرتا۔ اور پھر بائی ظلمی کے لیے مجھے خوب ڈانٹنا اور میری کلائی کو اتنی زور سے دبوچا کہ میرے ہاتھ سے درد نہیں جا رہا۔ بند کرے وکاس اپنی زینی بہت ہوگی اب۔ وہ حذیفہ کی گاڑی کو اپنے ٹریس کی کھڑکی سے باہر نکالا دیکھ نیچے آنے کے لیے ڈائننگ روم سے باہر نکلا تھا جب اس کو اوپر سے ہی زینی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔
زینی چونکہ لانگ ایریا میں ہی بڑی خوبصورتی سے نکالا گیا تھا، اس لیے درمیانی سیڑھیوں پر پہلے حمزہ نے اپنی خطا جان لینا ضرور سمجھی، کیونکہ زینی اس کے نزدیک ایک ایسی لڑکی تھی جو صرف اس کو نیچے دکھانا چاہتی تھی۔ اس کو اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ کرنے پر کمر کس چکی تھی۔ شاید ترین نفرت تھی اس کو زینی سے، اور شاید اس سب کی وجہ خود زینی ہی تھی۔ اس کی محبت نہیں بلکہ عشق میں اس قدر وہ آگے نکل آئی تھی کہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام بغیر سوچے سمجھے کر جاتی تھی، جس کے بعد حمزہ کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن زینی کے ساتھ ساتھ وہ بھی غلط تھا۔ بچپن سے ہی وہ خود ہی اس سے خدا واسطے کا بیڑ باندھ لیا تھا۔ بھائی آپ کی لاڈلی اور بینا میری جاسوسی کرنے کے لیے میرے بیڈ روم میں برآمدہ ہوئی تھی اور میرے لیپ ٹاپ میں سے مواد اکٹھا کرنا چاہ رہی تھی، اس سے میری تجلیل کروانے کے لیے آپ سے تجلیل کراؤں۔ حفظ سے چہرہ سر ہو رہا تھا زینی کی کلائی پکڑنے والی بات سے حذیفہ کے سامنے کہہ دینے پر، مگر جیسے ہی زینی کی زنج کرنے والی مسکراہٹ لبوں میں سجائی، لمحے میں وہ جیسے غصے سے خطے اکھڑ ہی گیا۔ تو ابھی زرنش کی طبیعت حیران کرنے کے لیے لواحق کیے تھے جب ایک دم پھر ظالم کی داستان حذیفہ کے سامنے اپنا شروع ہو چکی تھی۔ دیکھیں جانی بھائی کیسے آپ کے سامنے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، آپ پیچھے تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی، اور وہ بھی شیر ہوئی معصوم صورت بنائے حذیفہ کے برابر میں 3 سیٹر صوفے پر ہی ٹکی، اس کے بازو حالے میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ جلدی سے خاموش ہو جاؤ حمزہ، بہت سن لی تمہاری میں نے، سمجھے؟ تمہاری میری نرمی کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، سمجھے؟ بند کرو یہ اپنی خود سری اور مزوری۔ بھائی آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے میں آپ کا سکا ہی نہیں ہوں۔ حمزہ بری طرح سے آنکھ سے دولت کے شعلوں زدہ میں آ چکا تھا، مگر سامنے بیٹھا حذیفہ روب و دبدبے سمیت غصے میں اس سے 10 قدم آگے تھا۔ تم میرے سکے ہو تبھی اب تک میں قہر میں محفوظ ہوں، تمہاری اگر کوئی اور ہوتا نا تو اب تک آدھا زمین کے اندر ہو جاتا، باقی خود تم بہت زیادہ اپنے آپ کو خود کو بہت سمجھدار اور بڑا ہی سمجھتے ہو۔ حذیفہ 2 منٹ رکا تھا، مگر پھر دوبارہ کبھی کچھ یاد آنے پر اس کی تیزی چڑھ چکی تھی۔ اور یہ کیا تم نے میرا کمرہ لگا رکھا ہے؟ وہ کمرہ جتنا تمہارا ہے اتنا ہی میری بہن کا بھی ہے، سمجھے؟ بھائی آپ مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتے، آج مجھے یقین آ گیا اس حقیقت پر، اور میرا کمرہ صرف میرا ہے، اس کو اب میں اپنے کمرے کا کیا خود کی پرچھائی تک اس کی سچائی حاصل نہیں ہو دوں گا۔ تم مجھے مجبور مت کرو حمزہ کے وقت سے پہلے کوئی خاص قدم اٹھاؤں۔ ہاں بس اب روز رات کے کھانے کے بعد تم اس کو بڑھاؤ گے، سمجھو، ورنہ میری ناراضگی کو تمہارے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کھانا لگواؤ زینی بچے، میں کبیر کو لے کر آتا ہوں۔ لان میں اب تک اس کے دوست بھی جا چکے تھے، وہ ہاں ہم سب ہی آ رہے ہیں۔ وہ اس پر زور نظر ڈالتا چبا چبا کر بولا کہ حمزہ مزید کوئی بدتمیزی نہ کرے، اور شرافت سے کھانے کی ٹیبل پر اپنی تشریف کا ٹکڑا لے کر اٹھے۔ جبکہ حذیفہ بچ پر کھڑی زنش اس کو وکٹری کا نشانہ بنانے کے بعد فلائنگ کس بیتی بھرپور انداز میں پٹرول چھڑک کر آگ دہلکانے کا کام کر چکی تھی۔ اس کی چالاکی کی پلس ڈائی پر یہ بھی چارتاب کھا کر یہ گیا کہ فی الحال کچھ بھی کہنا اپنے بھائی سے خود ہی مزید شامت بنوانے کے مترادف تھا، مگر حساب غیراب کرنے کا پورا ارادہ کر چکا تھا۔ حمزہ جان، بھائی جان اس کی گھر کی اندر والی ویل چیئر پر ادھر ہی ہیں، لے آتا ہوں اس کو۔ حمزہ نے کچن میں جاتی زنش پر ایک قہرآلود نظر ڈالنے کے بعد حذیفہ کو منانے نے کہا، رہنے دو، میں اس کو گود میں لے کر آتا ہوں۔ اور ان کے نرم پڑنے پر خوف بھی کچھ ٹھنڈا ہوا۔ مگر بھائی وہ جسمانی طور پر 22 سال کا ہی ہے نا، آپ کیسے اس کو اٹھائیں گے؟ جیسے ہمیشہ گود میں سنبھال لیتا ہوں ویسے ہی۔ اور بغیر پلٹے گھیرتے ہوئے دروازے کے باہر لان کی طرف بڑھا۔ اگلے کچھ دن بعد بشیر احمد صاحب کے سابقہ آفس کے دوست تیمور صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے تھے۔ سب کیسے ہیں تمہارے گھر میں تیمور؟ بشیر صاحب نے ان کو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی پلیٹ میں رکھے تھے۔ میرے گھر میں سب ٹھیک، خدا کا بہت کرم ہے، لیکن تم یہ بتاؤ تمہارے دل کا مرض اب کیسا ہے؟ کیسا ہوگا تیمور؟ بس خود کرم ہے، خدا کا سانس چل رہی ہے۔ مطلب تم نے علاج نہیں کروایا اب تک؟ شروع میں ہی وہ ایک دفعہ گیا تھا، مگر پھر پیر ہی نہیں رہا۔ ایک مزدوری نے تو کمر توڑ دی، ساری ذمہ داریاں عائشہ بیگم کے ناتواں کندھوں پر آ گئی ہیں، گھر بچے سب کچھ وہی کر رہی ہے۔ اپنے پیارے اور غمگسار دوست کے سامنے انہوں نے شاید اتنے عرصے میں پہلی دفعہ کسی سے اپنے دل ہلکا کیا تھا۔ پھر کیسے سب کچھ گزر بسر ہو رہا ہے بشیر؟ وہ فکر مند ہو گئے تھے اپنے پیارے دوست کی معاشی حالت کو جان کر۔ بس یہی پریشانی ہے، بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، اس کی رخصتی کی فکر لاحق ہے، کہنے کو تو لڑکے والوں نے جیز سے منع کر دیا ہے، مگر یار میری بیٹی کیا حالی ہاتھ سسرال رخصت ہوگی۔ ہاں یہی کچھ پریشانی ہے، اوپر سے پہلے ایک وال بند کر دیا دل کا، اب دوسرے بھی ہو چکے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ جلد اگر انجیوگرافی نہیں ہوئی تو تیسرا وال بھی بند ہو جائے گا۔ پریشانی کی بات ہے، مگر اللہ بڑا رحمان ہے میرے بھائی، سب راستے کھل جائیں گے۔ ہاں بس وہی ایک سہارا ہے ہمارا تو۔
میرے پاس ایک حل ہے، تمہارے کچھ مسائل کم ہو جائیں گے۔ وہ سوچ کے بولے، ہاں کیسے حل؟ تمیر بھی مجھے بھی بتاؤ جلدی۔ بشیر صاحب کے چہرے پہ ایک موم سی امید جاگی تھی، کسی جگنو کی طرح۔ میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں میری بہت اچھی سلامدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پوسٹ بھی بہت اچھی ہے، میں ادھر کا مینیجر ہوں۔ وہ ٹھیر کے بولے، مگر مجھے 5 کو بھلا کون نوکری کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے صرف ایک دفعہ وہ گاڑی والا مل جائے، میں اس کی اتنا ضرور پوچھوں گا کہ مجھے صرف اسپتال تک ہی چھوڑ دیتا تو شاید وقت پر پہنچنے سے میری ٹانگ بچ جاتی۔ زندگی اگر کبھی کچھ مجھ سے ٹکرایا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارے تم نوکری نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، تمہاری بیٹی صلہ تو اب اس قابل ہے نا کہ گھر کے کچھ حالات بہتر کی طرف لائے جا سکیں۔ عجیب بات کی ہے تم نے، تمہیں صلہ کی میں نے ابھی میٹرک کے پرچے دیے ہیں، اس کا رزلٹ بھی نہیں آیا اب تک۔ میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے نا کہ میں آفس کا مینیجر ہوں، اور پھر ویسے بھی ہمارے آفس میں ریسیپشن کی جگہ 2-3 دن پہلے ہی خالی ہوئی ہے، مگر وہ تو کام نہیں جانتی ریسیپشن کا۔ بشیر صاحب حیران تھے تیمور کی باتوں پر۔ تو کیا بولنا چلنا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے، نہیں نا؟ تو پھر وہ بھی سیکھ جائے گی، سب سے بڑی بات اس کا تایا تیمور بھی تو اس کی پوری مدد کرے گا۔ بس تم کل اس کو میرے ڈرائیور کے ساتھ صبح کو بھیج دینا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں رکو، پہلے اس کی ماں سے تو مشورہ لوں، پھر فون کر کے بتاؤں گا۔ انہوں نے حامی نہ بری نہ کہوں عائشہ کی فطرت سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کبھی بھی صلہ کو آفس میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس بات کو ان کا پورا یقین تھا۔ ایک ٹھیس سی ان کے دل میں اٹھی تھی، کاش وہ آج معصوم نہ ہوتے تو ان کے بچوں کے اتنی سخت حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ رات میں ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی جب انہوں نے بری طرح سے کھانتے ہوئے عائشہ کو اٹھایا تھا۔ عائشہ کو رونے کی آواز سن کر صلہ بھی اٹھ کر بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے امی؟ بیٹا تم اور جفا مل کر جلدی سے بابا کو اپنے ویل چیئر پہ بٹھاؤ، میں ٹیکسی لے کر آ رہی ہوں۔ روتے ہوئے کیتی اپنی شال اوڑھ کر تیزی سے رات کے 2 بجے گھر کا تالا کھول کر باہر ٹیکسی تلاش کرنے نکلی تھی۔ ان تینوں بہن بھائیوں نے بڑی مشکل سے باپ کو ویل چیئر پہ بٹھایا اور گھر کے مین گیٹ پر ماں کا انتظار کرنے لگے۔ تینوں بہن بھائی زور قطار رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عائشہ کالی ٹیکسی لے کر پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور کی مدد سے بشیر صاحب کو ٹیکسی میں بٹھایا۔ امی ہم بھی چلیں نا؟ صلہ نے لبوں تو بے دردی سے کچلتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ ہاں چلو، وہ کہتی ہوئے اندر سے اپنا پرس تو گھر کو تالا لگا گیا۔ جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اسپتال کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ قریبی اسپتال جانے پر پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے بشیر صاحب کو۔ اسی صورتی میں وہ چھوٹا سا کلینک نما اسپتال ان کا علاج کرنے سے انکاری تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود سمیٹ ان تینوں کو بھی سنبھالتے واپس دوسری ٹیکسی کر کے آغاز خانے اسپتال پہنچی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنے بڑے سلمان داخل کروانے، لیکن خدا کا نام لے کر وہ ادھر ہی آ گئی۔ ہمیں فوری آپریشن کرنا ہوگا، آپ کے 80,000 روپے کا وینٹر جمع کروا دیں، تب ہم آپریشن کی تیاری کرتے ہیں، باقی رقم بعد میں دے دوں گا۔ نرس نے ڈاکٹر کے روم میں آ کر جلدی سے کہا تو واپس پلٹ گئی۔ 80,000 کہاں سے آئیں گے امی؟ صلہ کے سکتے میں بڑی مشکل سے آواز نکلی۔ بیٹا اللہ بہرا کریم ہے، میں کوئی انتظام کر کے آتی ہوں، تم ڈاکٹر سے کہو کہ آپریشن شروع کرنے پیسے میں لینے گئی ہوں، تم دونوں چلو گھر میرے ساتھ، پڑوس میں شمیم باجی کے گھر چھوڑ دوں گی تم دونوں کو، انہی کے پاس جا رہی ہوں میں۔ نہیں امی ہم یہی ہیں آپ ہی کے ساتھ، پلیز امی۔ وہ دونوں ماں سے فریاد کر رہے تھے، وقت ہی ایسا تھا، وہ سب راتی کا چلے گی۔ عائشہ بیگم کو گئے محض 15 منٹ بھی ہی گزرے تھے جب وہی نرس دوبارہ صلہ کے پاس آئے۔ آپ نے پیسے جمع کروانے نہیں ہیں، اب تک ہماری پوری تیاری مکمل ہے، آپ لوگ جلدی کریں پلیز، آپ ڈاکٹر سے کہیں وہ میرے بابا کا ٹریٹمنٹ شروع کریں، میری امی پیسے لے کر آ رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسپتال کے رولز کی پالیسی نہیں ہے، جب تک آپ کی ماں پیسے جمع نہیں کروائے گی تب تک، اور تب تک اگر ان کے والد کو کچھ ہو گیا تو۔ وہ روتے ہوئے چونک کر پلٹی، باریک گبری آواز پر، چونکہ اس کے کچھ فاصلے میں موجود شخص کی تھی جو 6 فٹ 2 انچ قد کے مالک اس اجنبی شخص کو اس کی گردن اونچی کر کے دیکھنا پڑا تو وہ اس کی کندھے تک بے مشکل ہی تھی قد میں۔ سر جی آپ کون ہیں ان کے؟ آپ پلیز اپنا کام کریں اور ہمیں ہمارا نرس چڑھ کر گی، اس کو اندر واپس بھیج کر مریض کا بی پی وغیرہ بھی چیک کرنا تھا۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ کی طرف ایک انسان کو تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا۔ حذیفہ جو کہ کبیر کے ڈائلیسس کروانے رات کے 9 بجے ہر ہفتے اس کو لے کر آتا تھا، اسی مستقبل اٹینڈنٹ ڈاکٹر کے پاس تھا، آج بھی وہ کبیر کے ڈائلیسس ہونے کے بعد کچھ گھنٹے اس کو اسپتال میں ہی رکھتا تھا تاکہ کوئی بھی کبیر کو مشکل نہ ہو گھر جا کے۔ وہ کبیر کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا کے بس اب کچھ کھانے کے لیے کینٹین کی طرف جا رہا تھا جب کوریڈور سے گزرتے اس کو ایک 16 سے 17 سالہ عمر کی لڑکی اپنی بہن بھائیوں کو دلاسا دیتی خود بری طرح سے سک رہی تھی۔ وہ اس کی معصومیت دیکھ کر ساکت و جامد تھم سکی، اس کی آنکھوں سے سامنے ایسا وقت گم گیا، وہ بھی اپنی ماں کے لیے ایسے ہی تڑپا تھا، آج تک ان کو خاموشی سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کو اپنی پرچھائی لگی۔ بس آپ چلیں میرے ساتھ، وہ اس کو کہہ کر کاؤنٹر کی طرف اشارہ کرتا ہوا رہا۔ صلہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے کاؤنٹر پہنچی جہاں وہ پیسے جمع کروانے کے بعد اس کے سائن کرنے کے پیپر بڑھائے تھے۔ عزت نفس تو پتہ نہیں مگر محبت میرے اندر ضرور پیدا ہو کر
تلاوت راحت بن چکی ہے، پوری آوا تاب سے او مائی ڈیئر ابھی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتے ہیں، تم نے خود اپنے لیے پچھتاوے کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے زرنش کو بے دردی سے صفحے پہ نکالا اور اس کے تھوڑی کو جکڑ کر سے جھکتے ہوئے مانی خیل لہجے میں کہا۔ زینی کی آنکھوں میں خوف تھا اور حمزہ کے خطرناک تیور اس کو سما گئے تھے۔ پچھتاوا وہ تو نہیں ہے جسے آپ حقارت نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے یہ فقط عشق کے اپنے جنون کے حیض کو بلند کرنا، گہرائیوں تک چھونا، محسوس کرنا، میرے ارد گرد ہر خوشیاں بکھیرنا۔ وہ سپاٹنے کے باوجود آنکھوں کو زور سے نیچے ایک جذبے کے عالم میں اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے درمیان حال دن سنانے سے ابھی بات نہیں آئی تھی، مگر حمزہ کو اس کے کھڑے جملے جیسے چھوڑ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کو شدت حیرت کا دھچکا لگا جب نظر سفید ٹائلز کے لگے فرش پہ گئی جہاں زرنش کے پیر کے نشان سے لہو بنے ہوئے تھے۔ بے چینی نگاہ نے بیقراری سے اس سرخری لڑکی کے نازک پیر تک سفر کیا۔ وہ حق دک کھڑا، کبھی اپنے پیر کو دیکھتا تو کبھی سلیپرز میں قید ہونے کے باوجود کانچ کے زخم پہچانے سے محفوظ تھے۔ وہ بھی زینی کے پیر تو فرش کو۔ یہ کیا کر لیا تم نے اپنے ساتھ احمق لڑکی؟ وحشت زدہ سے حمزہ کے لبوں سے نکلی جو زینش کو ادر تک پرسکون کر گئی۔ زینی کے لیے بھی یہی خیال افراد بخش تھا کہ اس کا اکھڑے مزاج محبوب اس کے پیروں سے رستے خون کو دیکھ کر متضرب تھا، اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ محبت کو بھی ہم سے بے پناہ میرے صنم، مگر انا کی تھپکی کے آگے محبت بے خبر ہی سے گہری نیند سو رہی ہے تمہاری۔ زینی کے لب بہت دھیرے سے پھڑپڑائے کہ خاموش ہو گئی۔ وہ صرف اپنے ان لمحات میں جینا چاہتی تھی۔ حمزہ اپنے بالوں کو سنسی سے دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ کر زور سے چھوڑتا، تیزی سے زینی کو صوفے سے اٹھا کر اپنے موازوں میں بڑھ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنے بیڈ روم کے اندر جا کر پہنچا تھا، جبکہ زینی بڑے تنازع کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بڑے اشتیاق سے حمزہ کی گردن کے گرد باندھ لیے۔ زخم اتنا گہرا آیا ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں ایسے کام سر انجام دینے کی؟ کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو زینی یار؟ ہر بار حمزہ کے لہجہ کافی حد تک نرم ہو غصے کی جگہ پریشانی و فکر نے لے لی تھی۔ وہ سنگ دل ضرور تھا، مگر تھا تو انسان ہی نہ، سینے میں نرم و نازک دل رکھنے والا حساس انسان۔ یہ زخم تھوڑی ہے۔ یہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے زہریلا مسکرائی تو حمزہ نے پیشانی پر بکھرے بالوں کو بکھرتی آنکھوں میں اسے قید کر رہا تھا، جبکہ حمزہ مگن سا لب بیچے پیر میں سے کانچ کے ذرے ٹویزر کی مجے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں دفعہ کانچ نکالتے وقت حمزہ کے خود کے چہرے کے تاثرات میں درد گل جاتا تھا، جیسے زرنشے میں کا درد اس کو ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہے تمہارے نزدیک؟ ایک ذرا سا کانچ کا ٹکڑا نکالنے سے پہلے اس نے زینی کا ذہن بٹانا چاہا تھا تاکہ درد کی شدت کچھ نہ مان پڑے۔ میرے نزدیک حمزہ، یہ زخم تمہاری محبت کی پہلی بخار ہے جو مجھ میں لمحہ بلمحہ تمہاری توجہ کی صورت میں مجھے نیم کر رہا ہے۔ نادانی ہے تمہاری زینی کہ میں تم پر محبت نچھاور کر رہا ہوں۔ اپنی محسن دردی کو تم کیسے کم عقل و کم فہم کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاہت کا نام دے سکتی ہو؟ ایڑی سے کانچ کافی تیزی سے نکالا گیا تھا، تکلیف کی شدت سے پہلی دفعہ سسک اٹھی تھی۔ ہاں، پھر حمزہ کی زبان سے نکلے نکیلے تیر کا درد تھا جو سیدھا دل سے ریزہ ریزہ ہونے کے باعث خون کے آنسو دوڑا دیا تھا۔ تم چھوڑ دو یہ سب اچھے طریقے آزمانا مجھے متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ تم جیسی بولڈ لڑکی میری لائف پارٹنر نہیں رہ سکتی۔ معاف کیجیے گا مس، میں تو بس حذیفہ خود کو لمحوں میں واپس اپنے ہول میں قید کرتا ہچکچاتے ہوئے قدم سیدھا ہوا، البتہ دوپٹہ پیشانی پر ڈانپنا نہیں بھولا تھا اس پری پیگر کا۔ آپ بہت خراب ہیں۔ آنسو کا گولہ اس کے حلق میں جا پھنسا۔ میں تو آپ کا دوپٹہ۔ وہ اس افجار سے تھی پلکوں سے چمکتے موتو دیکھ شدت پر نادم ہوا، مگر سامنے موجود ہستی اس بات سے انکاری تھی کہ مقابل پشمانے ہی اپنی بے اختیاری کے باعث حذیفہ نے یہ جان کر ہرگز نہیں کیا تھا۔ وہ تو خود صرف نازک سے دور بھاگنے والا میں سے تھا، مگر صلہ نے کہیں نہ کہیں اس کو متوجہ کر ڈالا تھا، یا پھر اس کی معصومیت نے شاید۔ وہ لمبا چوڑا مرد بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو اس بے زر سی لڑکی کے آگے جو بے بس ہوتے ہیں نا انسان، تو انسان زندگی بھی ان کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آتی ہے صاحب۔ وہ بدرزی سے اپنے آنسوں کو پوچھتے ہوئے شاید مایوسی لہجے میں بولی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس آپ کے سر پر دوپٹہ برابر کر رہا تھا، میرا ارادہ ہرگز آپ بھی۔ ادھوری بات کہہ کر وہ لب بھیج گیا۔ اس سے آگے کچھ بھی کہنا حذیفہ کو عجیب ہی محسوس ہوا، اس لیے چپ ساتھ گیا، تاہم وہ سلے سے ہرگز اتنی گہری بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کتنا غلط سمجھ بیٹھی تھی وہ، لیکن اس میں قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ حالات انسان بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، بالکل اس کی خود کی ذات کی طرح۔ ہاتھ میرے بھی ہیں، میں اپنے سر کی زینت اور تن کی غیرت کی خود بہت بہتر حفاظت کر سکتی ہوں۔ کچھ وقت درکار رہے گا بس مجھے، لیکن میں آپ کے پیسے بہت جلد لوٹا دوں گی۔
کہ میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی، اور میں وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ براہ کرم مجھ سے دور رہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلا کو آپے سے باہر ہوتا دیکھ وہ دبے دبے غصے میں اپنے ارد گرد نظر دگماتے ہوئے گویا وہ تو شکر تھا صبح ہونے کی وجہ سے رش نہ تھا۔ کوریڈور میں ریسپشن بھی جا چکے تھے۔ غلط فہمی مجھے نہیں بلکہ آپ کو خوش فہمی بہت ہے، یا پھر آپ ہم غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے قائل ہیں۔ تقسیم ملتی ہے نا آپ جیسے لوگوں کو گٹھے ترین اور اچھی قسم کی حرکتیں سنجاب دے کر۔ وہ کا پگا چاروں شاہ نے چاد کھڑا خود پر برستے الزامات کی بارش کو خاصی خن پیشانی سے سینے پر ہاتھ باندھے ایک پنو اسلاب بڑی توجہ سے سنا تو دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کا دوپٹہ تو کیا کچھ بھی ڈل کر یا گر جائے، لیکن وہ اپنی خدمات ہرگز نہیں پیش کرے گا۔ کسی ضم میں مت رہے گا مسٹر، میں آپ کی عنایت کا جواب آپ کے طریقے سے دوں گی، جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں نا مجھے کہ میں بک جاؤں گی آپ کی، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ لا حول ولا قوت بے ساتھ اس کے لب پھڑائے اور لبوں پر بڑی دلچسپ مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے حذیفے کے لبوں پر گر کر کی تھی، وہ جو بڑی صفائی سے چھپا گیا تھا۔ لا حول ولا قوت کے ساتھ استغفر پڑھ لیں، ویسے بھی آپ کو استغفر اللہ پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ گناہ کی پوٹلی آپ کے سر کے بالوں تک مکمل بھر چکی ہے اب تک۔ ایک اور ستارہ جرت اس کو دیا گیا تھا۔ اس میں کہہ چکا ہوں نا آپ سے پہلے بھی، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بالکل غلط سمجھ رہی ہیں۔ حذیفہ اس کے الزامات تراشوں پر بچھا رہ گیا۔ آنکھوں کو میں کچھ دیر پہلے سلا کے لیے نرم تاثرات میں سرد میری آپ رہی تھی، جو سلا کو اس کی آنکھوں کے ذریعے خود میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ پل میں سمیمہ وہ تاثرات چھپانے میں شاید بہت ماہر ہو چکی تھی۔ اس کی گیڑی بولتی نظروں سے نگاہیں چڑھاتے ہوئے اب حذیفہ کو خود اعتمادی کا جھنڈا بلند کرتی محسوس ہوئی تھی، اور یہی پلس پوائنٹ حذیفہ کو اس کی طرف مزید ڈرائیو کر گیا، کیونکہ اس کے نزدیک ایک لڑکی کو خود پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زور و بازو مشکلات و کڑے وقت میں بھی خود کو ہر قسم کی آزمائش سے نکالنے کا ہنر رکھتی ہے۔ معصومیت اور عدم اعتمادی کا ہونا اب کے جدید ترین دور میں خود کے لیے اپنی قبر آپ کھودنے کا مترادف ہے۔ جیسے سے ویسے وسیلہ کو سمجھ رہا تھا، ویسے اس کو اندازہ ہو رہا تھا وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عمر سے بھی پہلے ہی کافی بڑی ہو چکی ہے۔ آپ کی رقم بہت جلد آپ کو مل جائے گی، یہ میں نے آپ سے کہا نہ ہے پہلے بھی، ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں یہی، اور وعدہ خلافی کرنے والے ہرگز نہیں۔ اور میں آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں، آپ اپنا مہربانی کر کے مجھے ایڈریس یا کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ میں ہر ماہ آپ کا قرض آپ کے پاس سے پہنچا سکوں۔ سلا نے اپنے بات کو لپٹا، جلدی اس شخص کی نظر سے آزادی چاہ رہی تھی۔ اس کی بولتی نگاہیں اس کو عجیب الجھن و بے چینی میں گرفتار کر رہی تھی۔ عاشق کی بات اس کے کان میں بار بار گزش کر رہی تھی، بیٹا نامحرم کبھی بھی آپ سے مخلص نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آپ سے لاکھ دعوے کیا کرے، یہ قسمیں کھائے، اس کی نیت اور اس کے دل کا حال صرف خدا ہی جان سکتے ہیں۔ اچھی اور سمجھدار لڑکیاں خود اپنی عزت کی حفاظت اور رکھوالی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ان کو محتاط رہنا ضروری ہے۔ ماں کا یہی بات ہے جیسے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے لوہے محفوظ کی محفوظ ہو گئی تھی۔ یہ لے میرا کانٹیکٹ نمبر، میں آپ سے ہر ماہ لازمی کچھ نہ کچھ رقم وصول کر رہوں گا، اور ہر ماہ آپ کو لازم مجھے کچھ نہ کچھ تھوڑی میری رقم دینا ہے۔ اور جیسے کہ آپ مجھے پہچان چکے، سن لیجیے اپنے کانوں کو کھول کے، اگر اس ماہ کے آخر میں مجھے میری رقم میں سے کچھ رقم نہ ملی تو خود آپ سمجھدار ہیں۔ وہ ٹیشو پیپر جیب سے نکال کر اس پر اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آنکھوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں رجی بے بسی کی پڑھ کر دل میں مذاق اڑا رہا ہوگا، اس کا مسکرا رہا ہوگا جیسے جی بہتر، آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ وہ ابھی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ جب اسپتال کے راہداری تیزی سے بھر کرتی کلثوم آنٹی پڑوسن ان کے شور کے ساتھ اسٹریچر پر عاشق کو لے کر ہرساں ہوتی ان کے قریب سے گزرنے لگی۔ اپنی ماں کے وجود کو خود میں لت پت اسٹریچر پر سے گزرتا دیکھ اس کی روح فراز کی چیخ کوریڈور کے در دورار سے گزری۔ حذیفہ نے پلٹ کر پریشانی سے زیادہ صورتحال کی سنگینی کا جس سما گیا، وہ تیزی سے اسٹریچر کی طرف لپکا تھا۔ سلا کی والدہ کی روح ہلکی ہلکی سے جا ملی تھی۔ عائشہ بیگم موت سے جنگ ہار بیٹھی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ اسپتال پہنچنے تک جو چند سانسیں چڑھ رہی تھی وہ بھی دم توڑ گئی تھی۔ عائشہ بیگم جب اپنے پڑوسن کے گھر سے باہر نکلی کچھ رقم پڑوسن کے ہاں سے ادھار لے کر، اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ پریشانی میں پیچھے آتی گاڑی نہ دیکھ سکی، اور دھند بھی آج روز کی معمول سے کافی زیادہ تھی، بس ناگہانی آفت کا شکار ہوگی۔ کچھ دیر بعد جب پڑوسن کے لوگوں نے ان کو دیکھا جو ہن میں لت پت ان کو لے کر اسپتال پہنچے، مگر خدا کے فیصلوں کے آگے بلا کب کس کی چلتی ہے۔
اب کوئی فائدہ نہ رہا تھا رقم جمع کروانے کا۔ حذیفہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سامنے سلا اپنے دونوں بہن بھائیوں کو سینے سے لگائے چپ کی چادر اوڑھے کھڑی تھی، جیسے ضبط کی کڑی منزلیں طے کر رہی ہو، پھر بھی خود کو مجبور ظاہر کرنا نہیں بھولی تھی۔ حذیفہ اس کے دنگ سا اس کو ہی تکے جا رہا تھا۔ کیسے کوئی لڑکی خود پر اتنا سخت پیر بٹھانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ مگر شاید سلا کی پرورش ان اصولوں کی بنیاد پر کی تھی جن میں خود اعتمادی، خودداری کھوٹ کھوٹ کے بھری جاتی تھی۔ کم سن زینب میں بچپن سے ہی خود کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی؟ بولو حمزہ، جواب دو۔ حذیفہ، کبیر، زرنش تینوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ حذیفہ خود کھانے کے ساتھ ساتھ کبیر کو بھی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا۔ دوسری طرف زینی تھی جو خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکی تھی، لیکن دل ہی دل میں آنے والے طوفان کے باعث شدید خوفزدہ تھی۔ حمزہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں برآمدہ ہوا، بآواز بلند سلام کر کے اپنی کرسی کے سر کر بیٹھنے ہی والا تھا جب حذیفہ اتنا سب کچھ سر انجام دینے کے بعد بھی اس کی دریری دیکھ کر اپنا غصہ قابو نہ کر سکا۔ حمزہ کی کرسی کو شدید غصے کے عالم میں کک ماری، کرسی دور جا گری، جبکہ حمزہ نے خونخوار نظر سے زرنش کو گھورا تھا، جو اس کی قہر برسی نظریں ایک نظر ڈالتی اس کا چہرہ جگایا پلیٹ میں رکھے چاولوں کو بے دردی سے کچلنے لگی۔ آنکھوں سے کئی موتی پلیٹ میں گرے تھے۔ محبوب کی نظر میں نفرت دیکھ کر، مجھے نہیں پسند آپ کی چہیتی کی چھچوری حرکتیں، وہ بے حیا دعوتیں دیتی ہے ادائیں۔ میں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ حمزہ اپنے موقع پر فائز تھا، کبھی بھی کسی کی شرمندگی سے چہرے پر نہ تھی۔ حد تو یہ تھی کہ وہ زرنش کو لاک کر دینے والا گوری سے بھی نواز رہا تھا۔ خبردار، ایک لفظ مت کہنا میری بہن کے بارے میں، سمجھے بھائی؟ میں تو تلخ حقیقتیں ہی بیان کر رہا ہوں بس۔ جو جیسا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں رائے اس کے کردار کے مطابق دینی جاتی ہے۔ کتنا سنگ دل تھا وہ، کیسے ایک محبت سے گندی لڑکی کے انا کو تار تار کر رہا تھا۔ گندی لڑکی کو تو تم باز نہیں آؤ گے ایسے۔ حذیفہ زور سے کرسی پیچھے دھکیلتا جس پر وہ برجماعت تھا، سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، 2 قدم آگے بڑھ کر حمزہ کے عین مقابلن کھڑا ہوا، سر پپیر مکمل ترحم امیز نظروں سے حمزہ کا جائزہ لیا اور پھر چٹاخ۔ بھائی مت کریں ایسا پلیز۔ حذیفہ نے پوری قوت سے کے چہرے پر ایک گھما کر تھپڑ رسید کیا۔ صورتحال بد سے بدترین ہوتی جا رہی تھی۔ کبیر سہم کر آنکھیں بند کری، جبکہ زینی اپنی کرسی سے اٹھ کر حذیفہ کی طرف کی، اس کو اتنی شدید اقدام سے بات رکھنے کے لیے۔ آپ میرے بھائی ہیں بس، ہر کوئی ایرا گیرا آپ کا سکا بہن بھائی یا بھائی بننے کا اقتدار نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو تم آگ لگا دی ہے، اب تو جشن بھی مناؤ نا جا کر۔ حمزہ، آواز نیچے رکھ کر بات کرو ورنہ تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ نکاح میں ہے یہ لڑکی تمہارے، سمجھے؟ آپ کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں، مگر آج صحیح معنوں میں مجھے یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں۔ حذیفہ یہ حسرت بڑی نظر ڈال کر وہ لاؤنج سے اٹھا اور بیرونی دروازہ بور کر کے گیا تھا گھر کا۔ بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا، اب کیا ہوگا؟ بھائی حمزہ کو روک لینا، مت جانے دیں۔ زینی نے حذیفہ کو رونے ہوئے چھوڑ ڈالا تھا، لیکن حذیفہ کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ خود باہر کی طرف دوڑ لگاتی، مگر حذیفہ کی گرجتی آواز نے اس کے پیروں میں جیسے بیڑیاں کستی تھی۔ جانے دو اس کو، کہیں نہیں جاتا، آ جائے گا عقل ٹھکانے آتے ہی۔ آج عائشہ بیگم کو دنیا سے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ سب رشتے دار اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے۔ احمد رشید صاحب بہتر تھے اب، مگر اسپتال میں ہی چند دن مزید زیر علاج رہنا تھا ان کو۔ احمد رشید صاحب سے بات چھپا لی گئی تھی، فی الحال کہ عائشہ انتقال کر گئی ہیں، مگر کب تک چھپا سکتے تھے؟ اتنی بڑی بات، سمیر اور اس کی بہن بھی سوئم میں آئے تھے اور شدت غم سے نڈال دکھائی دے رہے تھے۔ 1.5 ماہ سے زائدہ ہو چکا تھا سلے کے نکاح کو، مگر جیسے دل سے تسلیم ہی نہیں کر پا رہی تھی اپنے کسی کی منقوہ ٹھہر جانے کی خاصیت، یا شاید حالات اتنے سنگ دل ہو گئے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ رات تینوں بہن بھائی پہلی دفعہ گھر میں تنہا رہے تھے۔ دانی تو ماں کو یاد کر کے آہ کر تھک کر سلے کی گود میں سو گیا، جبکہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی۔ ماں کو یاد کر کے آنکھیں سوج چکی تھی، مگر ماں کہاں رہی تھی جو آنسو پوچھنی آتی۔ اگلے دن صبح سلا نے دونوں بہن بھائیوں کو دیر تک سونے دیا تاکہ ان کا ذہن کچھ پرسکون ہو، اور خود فجر کے بعد سے ماں کے لیے اپنے سورت ملک پڑھتی رہی، نماز بچھائی، رو رو کر اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی۔ 9 بجے کے بعد جائے نماز لے کر اٹھی، بابا کا فون لے کر لاؤنج میں موجود صوفے پر آوری۔ کافی دیر تک بابا کے دوست کو فون لاتی رہی جنہوں نے اس کو جاب کی آفر کی تھی، مگر وہ تھے کہ فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ ماما کے انتقال کی خبر بھی اس کو دی تھی۔ حمزہ مسلسل 1 ہفتہ غائب تھا گھر سے، مگر حذیفہ نے اس 1 ہفتے میں اس کو شدت سے یاد کرنے کے باوجود فون نہیں کیا تھا۔ زینی کو بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ حمزہ فی الحال کسی بھی طرح سے کانٹیکٹ کرنے سے، عجیب حالت تھی دونوں کی۔ حذیفہ غلطی سے اپنا موبائل کسی کام سے جاتے ہوئے گھر ہی بھول گیا تھا۔ زینی نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حذیفہ کے موبائل سے
اندر حمزہ کو گھر آنے کا میسج کر دیا۔ میسج میں بہت محبت سے اس نے لکھا تھا، معاف کر دو اور گھر واپس آ جاؤ پلیز۔ ٹائپ کرتے ہو اکثر خاموش کر چکی تھی کہ وہ حذیفہ کی طرف سے میسج کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آ جاتا ہوں، مگر میری کچھ شرطیں ہیں اور آپ کو مجھے سمیت قبول کرنی پڑیں گی۔ لمحے کے ہزار حصوں میں میسج میں سے ہوا جو زینی کے لبوں پر مسکراہٹ کرنے کا باعث بنا۔ منظور ہے، بس آ جاؤ جلدی۔ اوکے، آتا ہوں 1 گھنٹے تک۔ اوکے ہمیں ٹیک یو ٹائم۔ موبائل اس سے چھٹ سے سارے میسج ڈیلیٹ کر کے وہ اٹھ کر بیڈ روم کی طرف دوڑ گئی تاکہ اپنا خلیہ درست کر سکے۔ تم چاہے مجھے میری روح بھی مانگ لو، دے دوں گا، چاہے مجھے سنوار دو، چاہو تو برباد کر دو، لیکن تم میری دھڑکن ہو، بس میری ساتھی ہو، ہمیشہ میرے پاس رہو۔ پشاور کے بعد ڈریسنگ کے سامنے بال سلجھاتے ہوئے زہریلا پر مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، کتنی صاف دل تھی کہ پچھلی تلخ باتوں پر بڑی آسانی سے مٹی ڈال گئی تھی۔ وہ بس کانوں میں ایک نک کے ٹاپس پہن رہی تھی جب باہر سے شور اٹھا، ہم تو جناب آ گئے ہیں۔ جلدی سے ڈریسز پر رکھا اپنا بکٹ اٹھایا اور حسین نے خود اپنے لائن کے پھولوں کو توڑ کر حمزہ کے لیے بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ بال سلجھانے کے بعد لان میں بھاگی اور جلدی جلدی پھول جمع کر کے واپس بیڈ روم میں آ کر ہلکے لیب گلوز کے بعد ٹاپس پہنے تھے۔ شانوں پہ پھیلا دوپٹہ کرے اور فروزی کے مزاج کے جدید ڈیزائن کا لان کا سوٹ پہنے اس نے آخری نظر شیشے میں خود کو دیکھا اور مسکرا کر بالوں کو نرمی سے کیچر میں قید سے آزاد کیا۔ وہ آئندہ خواب سجائے نیچے اتری تھی، مگر آخری سیٹ پر قدم رکھتے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ زمین اس پہ گرا تھا، ہاتھوں سے چل نگاہیں ساکھ رہ گئی تھی۔ سامنے اس کا محبوب موجود تھا، مگر حمزہ اکیلا ہرگز نہ تھا۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کیوں کر اس طاق سے کھڑی ہے؟ حمزہ، یہ ہے تمہاری